ایک غلط فہمی کیا ہے ہمارے یہاں، محرم میں نکاح نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ ماتم کا مہینہ ہے اس لیے محرم میں نکاح نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح محرم کے مہینے میں کیا. اور دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہوا. تیسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت عثمان کا نکاح محرم سے پہلے سیدہ کلثوم سے ہوا، ام کلثوم سے ہوا، اور رخصتی نبی کی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی رخصتی حضرت عثمان کے ہاں محرم کے مہینے میں ہو رہی. کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت حسین نے نکاح پڑھایا. سیدنا قاسم کا نکاح کربلا کے میدان میں امام حسین نے پڑھایا. اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا نکاح اس مہینے میں ہوا ہے. دوسری بات آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. یہ نشان کہاں سے آیا، یہ امام باڑہ کہاں سے آیا، ہندوستان میں کب آیا؟ دھیان سے رکھیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. 880 ہجری میں 880 سال کے بعد 880 سال کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلے اکھاڑا، امام باڑہ اور نشان اس کا ایجاد کرنے والا شہنشاہ تیمور ہے. تیمور نے امام باڑہ بنایا اور نقلی قبر بنا کر کے اس کو تعزیت دینا شروع کیا. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کسی صحابہ کی سنت نہیں، یہ تابعین کی سنت نہیں، یہ بدعت ہے شہنشاہ تیمور کی. ہم لوگ سنت چھوڑ کر کے کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن شہنشاہ تیمور کی بدعت کو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. اس لیے یہاں سے عزم لے کر کے جائیے انشاءاللہ. یہ امام باڑہ یا اکھاڑا اس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے، لاٹھی کھیل کر کے ہم مقابلہ کریں گے. اتنے سارے مسلمان مارے گئے، کہاں یہ لاٹھی والے بچانے کے لیے آئے؟ ایک لاٹھی والا نظر نہیں آ رہا. دارو پی کر کے لاٹھی کھیلنے والا. بدعت سے اسلام کی شوکت نہیں بڑھتی، اسلام کی شوکت سنت سے بڑھا کرتی ہے. آج ڈھونڈ کر کے، چراغ سے ڈھونڈ کر کے اس محرمی کو ڈھونڈو جو یہ کہتا ہے کہ ہم تلوار سیکھ رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے. ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا. سب سے بڑا بزدل، سب سے بڑا کم ہمت، سب سے زیادہ پیڑ دکھانے والے یہی لوگ ہیں. ابھی سب سے زیادہ اسلام اور مسلمان کو رسوا کرنے والے یہی لوگ. جلوس نکل رہا تھا لکھنؤ میں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے عرب کے. جب ہنگامہ ہوا، ڈھول کی آواز بم کی طرف پھٹ گئی، تو لوگوں نے کہا، عرب کے مہمانوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ جلوس ہے. کہا کس کا جلوس ہے؟ کہا امام حسین کا جلوس ہے، ماتم کا جلوس ہے. تو ان لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مل کر کے کہا ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے. 100-200 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی. چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی، ملاوٹ زیادہ،
ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ. ماتم کا جلوس نہیں کریں گے، ماتم کے جلوس میں شریک نہیں ہوں گے، محرم کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. رات میں جب آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. آج آپ نے خواب دیکھا اور خواب کو پورا ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ تو لکھا 50 سال بھی لگ سکتا ہے. ایک خواب جو آج آپ نے دیکھا اس کو سچا ہونے میں، پورا ہونے میں 50 سال بھی لگ سکتا ہے. نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے. نبی نے خواب دیکھا، نانا نے خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے. یہ خواب اللہ کے رسول نے مدینے میں دیکھا. حضرت حسین نواسۂ رسول کا بچپن ہے. نانا نے خواب دیکھا. وہ خواب کربلا کے میدان میں کب پورا ہوا؟ 50 سال کے بعد. شمر نام کے آدمی نے سر کو تن سے جدا کیا. یہ آدمی رنگ کا کالا تھا اور سفید داغ والا تھا. خواب کی تعبیر کے مطابق یہی سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا. ایک کتاب حدیث میں، حدیث صحیح ابن حبان، اس میں لکھا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی. بد دعا کرتے تھے، بد دعا قبول ہوتی تھی. اور یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا. یزید کو شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے. راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے کہ یزید کو شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے. راز یہ ہے، نانا نے اپنے لیے دنیا پسند نہیں کیا. نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا. اگر یزید کو شکست دیتے، حکومت ملتی، دنیا ملتی. اس لیے یزید کو شکست نہیں دے پائے. جو دنیا سے اور حکومت سے بڑھ کر کے دولت کی، شہادت کی، اللہ نے وہ عطا فرمائی. دنیا نہیں ملی، دنیا سے بڑھ کر کے آخرت کی سب سے بڑی سعادت، شہادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. کوفہ سے چل کر کے مکہ پہنچا ہے. کوفہ کا آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا، مچھر نے میرا خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا. اس پر جو تھپڑ مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا. وہ خون میرے کپڑے کو لگا. کپڑا ناپاک ہوا کہ پاک؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابن عمر نے کہا لوگو دیکھو ان مکار کو کہاں سے چلا ہے. مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوفہ سے چلا ہے. کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے. ان مکاروں نے نواسۂ رسول کو بلا کر کے شہید کر دیا. اس وقت معلوم نہیں کیا تھا کہ یہ خون حلال تھا کہ حرام تھا. مچھر کا خون پوچھ رہا ہے. نواسۂ رسول کو شہید کرنے والے یہی مکار تھے. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں. خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں.
حضرت حسین نواسے رسول رضی اللہ عنہ کے شہادت کا ہم لوگ تماشا نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں محرم کے حوالے سے، ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ امام حسین چلے تو گئے لیکن ہمیں 5 تحفے دے کر کے گئے۔ صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ دے کر کے گئے، قرآن دیا، مرثیہ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، مرثیہ نہیں۔ تیسرا تحفہ دے کر کے گئے، روزے کی حالت میں شہید ہو گئے، شربت نہیں دیا، روزہ دیا۔ چوتھا تحفہ دیا، یہ مسجد کا جلسہ ہے، دھیان سے رکھیے گا۔ چوتھا تحفہ ہمارے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا دیا ہم کو؟ نماز ادا۔ نماز ادا، وقت پر نماز ادا کی، قضا نہیں کی، وقت کو ٹال کر کے نماز نہیں پڑھی، ایسی مصیبت میں بھی ادا نماز پڑھی، قضا نہیں پڑھی۔ اور آخری تحفہ دیا، باطل کے آگے سر کٹا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا وقت ہے، اس میں آپ کو نشانے تک میں پہنچا دوں۔ آپ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں آپ، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جوانوں کو میں نے غور سے دیکھا کہ جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بوڑھے کم ہیں، بچے کم ہیں، جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں، صرف آپ دارو کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ جوا کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ زنا کو چھوڑ دیجیے، میں مسند رسول پر گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے خاندان کو انشاءاللہ بچا لے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دارو سے کتنا بڑا نقصان آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی دارو چڑھاتا ہے تو دارو اندر جاتی ہے اور نشہ اوپر آتا ہے۔ جب نشہ اوپر آتا ہے تو عقل سے آدمی پیدل ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ عقل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا پیدل ہوتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا کہ اپنے ہی چلو میں پیشاب کر رہا ہے۔ جب چلو میں پیشاب کا پانی جمع ہو گیا تو ابھی اس کی حماقت ختم نہیں ہوئی، اسی پیشاب کے پانی سے منہ دھو رہا ہے۔ یہ دوسری حماقت، اور تیسری حماقت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پانی سے جو پیشاب کا پانی ہے، وضو کا پانی سمجھ کر کے منہ دھو رہا ہے، اور دعا بھی پڑھ رہا ہے، وضو کی دعا پڑھ رہا، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ تو اس کتاب میں لکھا کہ اللہ کا پاک نام اس نے پیشاب پر لیا، اس کے سینے سے ایمان چلا گیا، اس سے پہلے عقل گئی، اس کے بعد ایمان گیا، دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اس کتاب میں لکھا کہ پچھلے زمانے میں لوگ کتنے دیندار تھے، دنیا دار کتنے کم تھے۔ کنواں چلتا تھا، آج بھی آپ کے گاؤں میں پرانا کنواں موجود ہے۔ ٹیوب ویل کا زمانہ بعد میں آیا، پہلے کنویں کا زمانہ تھا۔ کنویں کا زمانہ تھا، کنواں کھلا ہوتا تھا، اس میں شراب کا ایک قطرہ ٹپک گیا، شراب کا ایک قطرہ، پوری بوتل نہیں، شراب کا صرف ایک قطرہ ٹپکا۔ لوگ کتنے دیندار تھے، کہا یار شراب کا ایک قطرہ چلا گیا پانی میں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، کنویں کو بند کر دو۔ کنویں کو بند کر دیا۔ اب کیا کیا؟ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کنویں کا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس پر مینار بناؤ، مسجد کا جلسہ ہے۔ دھیان رکھیے گا، جوان ہمارا کارآمد، ہمارا مستقبل روشن، جوان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا مستقبل تاریک۔ لوگوں نے اس کنویں پر مینار بنایا، اتنا بلند بنایا کہ آسمان سے بات کر رہا تھا، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر چڑھ کر کے ہم اذان دیں گے، اذان کی صدا سے پوری بستی گونج جائے گی۔ حضرت علی موجود تھے، حضرت علی نے کہا میں اس مینار پر چڑھ کر کے پوری زندگی میں ایک اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مینار کنویں کے نیچے ہے، کنویں کے نیچے ہے، اور کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ ہے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے میں زندگی بھر اس مینار پر چڑھ کر کے اذان نہیں دے سکتا۔ جب ایک قطرے کی نحوست کا یہ حال ہے، پوری بوتل کا کیا حال ہوگا؟
दारू नहीं पीता लेकिन दारू पीने वाले के साथ रहता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा दारू पीने वाले के साथ रहोगे पीने वाले बन जाओगे। बेटे को जोश था, होश नहीं था, खफा होकर के बोला अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया जिसको जोश है समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा रजोला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा ले करके आया तो कहा चेक करो कोई सड़ा तो नहीं है। सारे दाने सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि बेटा फेंकने की जरूरत नहीं, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने लोहा गर्म था चोट मार करके कहा बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ शराब से हम खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ अपने जवानों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिए लोग दामाद अभी नहीं बने लेकिन ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा दिया। हदीस में आता है कि कुत्ता अगर घर में पालोगे गुनाह होगा और नमाज पढ़ोगे सवाब कम मिलेगा। हदीस। बिल्ली को पालो कोई गुनाह नहीं, तोता को पालो कोई गुनाह नहीं, बकरी पालो कोई गुनाह नहीं, कुत्ता पाला गुनाह शुरू, सवाब कम और खत्म। रास किया। बिल्ली कोई काम नहीं करती है, खाती है 9 दू 11 हो जाती। बिल्ली पालो कोई गुनाह नहीं। तोते को पिंजड़े में बंद करके पाला कोई फायदा नहीं लेकिन कोई गुनाह नहीं। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, घर वाले की हिफाजत करता है, लेकिन कुत्ता पालो गुनाह सवाब कम और खत्म। रास किया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूं, घर के झगड़े को अगर आपने आज खत्म कर लिया, मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, अदालत में गया, मैं लिख करके दे रहा हूं कयामत तो आ जाएगी, आपको तरक्की नहीं। इसलिए दुआ करता हूं मुसलमानों के लिए, अल्लाह मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए। राज सुनिए, कुत्ता पालते हो तो दरवाजे पर रखना पड़ेगा। अगर घर के अंदर कुत्ता रखा गुनाह होगा। हदीस में नकल किया गया कि कुत्ता पालोगे तो गुनाह होगा, इसका मतलब लिखा। लोग कुत्ते की खूबी जानते हैं लेकिन कुत्ते का ऐब जानते ही नहीं। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, लेकिन ये कुत्ते का हुनर है। कुत्ते का ऐब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। कुत्ते का ऐब ये है वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। जब कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। जैसे कुत्ता अपनों पर सितम करता है तुम अपनों पर सितम करोगे, जैसे कुत्ता गैरों पर करम करता है तुम गैरों पर करम करोगे।
بھائی پر ستم کرو گے سالہ پر مہربان ہوگے، بہن پر ستم کرو گے سالی پر مہربان ہوگے، ماں باپ پر ستم کرو گے اور ساس سسر پر مہربان ہوگے۔ یہ کتے کی خصلت ہے، مسلمان کی خصلت نہیں ہے، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانس۔ یہ بقرعید کا دن چلا گیا۔ بقرعید میں عیدگاہ میں جب آپ جمع ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سب لوگ جمع ہو گئے تھے، بہت اچھی بات۔ نماز جب ختم ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ لوگ گلے سے گلے مل رہے تھے، سینے سے سینے لگا رہے تھے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنا کہ یہ سنت ہے کہ بدعت ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے سینے سے سینہ لگانا شروع کیا، ایک بار نہیں تین بار، ایسے ٹکرا رہا تھا سینہ جیسے لگ رہا تھا پتھر پتھر سے ٹکرا رہا، اور گلے سے گلے ایسے لگا رہے تھے کہ 3 کے بار کے بعد ہی دم لے رہے تھے۔ وہ آدمی سوچا کہ 10 آدمی سے اسی طرح گلے لگائیں گے تو یہ سیدھا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، سینے سے سینہ آپ نے لگایا لیکن سینے سے کینہ باہر ہے ہی نہیں، حسد ہے ہی، بدگمانی ہے ہی، دشمنی ہے ہی، سینے میں کینہ موجود ہے۔ 1,00,000 مرتبہ بھی سینے سے سینہ لگاؤ، گلے سے گلا لگاؤ، ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، کنویں سے لوگ وضو کرتے تھے، کنویں کے پانی سے غسل کرتے تھے۔ کنواں کھلا ہوتا تھا، کتا گر جاتا تھا، کتا گر گیا مر گیا، لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کیا کیا جائے؟ کہا کہ سارا پانی نکال دو اور گلاس میں پانی لے کر کے آؤ، چیک کر کے ہم بتا دیں گے کہ پاک ہوا کہ نہیں۔ گلاس میں پانی لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بال نظر آ رہا ہے، تو مولانا نے پوچھا کریے بال کس کا ہے؟ کہا کتے کا ہے۔ کہا کتا نہیں نکالے گا، آپ نے کہا تھا کتا نکال لے، آپ نے کہا تھا پانی نکالنے کے لیے پانی نکال دیا، کتا نکالنے کے لیے بولتے تب نا کتا نکالتے۔ تو حضرت نے کہا کتا نہیں نکالو گے، 72 مرتبہ بھی پانی نکالو، پانی پاک نہیں ہوگا۔ سینے سے کینہ نہیں نکلا، سینے سے حسد نہیں نکلا، دشمنی نہیں نکلی، 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔